جس طرح انسان کے ظاہر پر میل کچیل چڑھ جاتی ہے نا، اور نہ دھوئیں تو پھر وہ چڑھتی جاتی ہے، نہ اتارے تو وہ جمتی ہی جاتی ہے میل، اسی طرح باطن پہ بھی میل چڑھتی ہے۔ اور حدیث صحیح میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ ایک گناہ کرتا ہے اور پھر توبہ نہیں کرتا تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، کالا نقطہ۔ جب دوسرا گناہ کرتا ہے تو ایک دوسرا نقطہ اس پہ لگ جاتا ہے، جب تیسرا گناہ کرتا ہے تو تیسرا نقطہ۔ دلوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر ہوتا یہ ہے، اگر تو توبہ کر لے سچی تو اللہ دل صاف کر دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے، لیکن اگر گناہوں میں الجھا رہے تو ایک ایک نقطے کر کے سارا دل کالا ہو جاتا ہے، پھر قرآن پڑھو تو کوئی اثر نہیں، حدیث اسے سناؤ کوئی اثر نہیں۔ کوئی شخص گلی سے بلک رہا ہے بھوک سے، لیکن اندر بھرے پڑے ہیں سامان کے ساتھ برتن، پھر بھی اس کو دینے کو من نہیں چاہتا۔ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بچی کسی غریب کی فاقوں سے مر گئی۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب دل سخت ہو جاتا ہے، جب دل کے اندر سختی آتی ہے تو یہ دل کی سختی پہلا کام پتہ کیا کرتی ہے؟ دل کا پہلا نقصان دل کے سخت ہونے کا یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کے دربار سے دور ہو جاتا ہے، سب سے پہلا کام۔ اور مولانا رومی نے مثنوی کے اندر بڑے شدید لفظوں کے ساتھ یہ وضاحت فرمائی، فرماتے ہیں اگر تیرا نماز میں دل نہیں نہ لگتا تو تیرا دل کالا ہو گیا، اس کا علاج کروا۔ اگر تیرا مسجد میں آ کے تجھے سکون حاصل نہیں نہ ہو رہا تو تیرے باطن پہ میل چڑھی ہوئی ہے، باوجود کوشش کے تو نمازی نہیں نہ بن پا رہا تو تیرے اندر کچھ ایسی غلاظتیں گندگی آ گئی ہے جن کا دھونا بہت ضروری ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھ سے کسی بندے نے کہا کہ میں تو مسجد نہیں گیا، بڑا عرصہ ہو گیا۔ تو کیا ہو گیا؟ سارے کام چل ہی رہے نا، میں مسجد نہیں گیا تھا۔ تو مولانا رومی فرمانے لگے میں نے اس سے کہا کہ تو توبہ کر، تجھ سے کوئی بہت بڑا گناہ ہوا ہے کہ اللہ تجھے اپنے گھر آنے کی توفیق نہیں دے رہا، بہت بڑا پاپ ہوا ہے کہ وہ تجھے داخل ہی نہیں ہونے دے رہا، توبہ کر اس کی بارگاہ میں۔ یہ کہ کبھی تجھے اسے نے اپنے دروازے سے گزرنے نہیں دیا، تو بہت بڑا پاپی ہے، وگرنہ اس کا دروازہ تو وہ ہے کہ اس نے اپنے دشمنوں کے لیے بھی کھول کے رکھا ہوا ہے، تجھے وہ آنے نہیں دیتا، بہت بڑا جرم ہوا، توبہ کر تو اللہ کی بارگاہ۔ تو میرے دوستو، دل کی پاکیزگی اور دل کا مقام پتہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا دل ٹھیک ہے اس کا سارا وجود ہی ٹھیک ہے، اور جس کا دل بگڑ گیا ہے اس کا سارا وجود ہی بگڑ گیا ہے۔ اور مولانا رومی کہتے ہیں دل بادشاہ ہے، باقی سارا وجود رعایا ہے، دل جو حکم کرے گا باقی وجود اس پہ عمل کرے گا۔ تو دل پر زیادہ نگاہ رکھیں، دل کی پاکیزگی پر زیادہ توجہ دیں۔ ہم ذرا سی میل ہو نا کبھی ماتھے پہ لگی تو گھر سے باہر نہیں نکلتے، پوری طرح سے ساج سور کے نکلتے ہیں، اور ذرا سا کوئی داغ کپڑوں پہ لگ جائے تو فوری طور پر اس کو ہٹاتے ہیں۔ لیکن میرے دوست من پہ کتنے داغ لگے ہوئے ہیں، کتنی گندگیاں ہیں، کتنی غلاظتیں چڑھ گئی دلوں پہ، اور کتنی ہمیں خود پتہ ہے کہ کہاں کہاں ہمارا دل سختی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اور سب سے مجبور شخص وہ ہے جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن باوجود اس کے وہ غیبتیں کرتا ہے، اس لیے کہ دل بیمار ہے۔ وہ نماز تو پڑھتا ہے باوجود اس کے وہ دغا بھی کرتا ہے، دل بیمار ہے نا۔ وہ نماز پڑھتا ہے باوجود اس سے کہ اسے نماز میں مزہ حاصل نہیں، لذت حاصل نہیں، اس لیے کہ اس کا دل صاف کوئی نہیں۔ جب تک تیرا باطن اجلا نہیں نہ ہوگا اور جب تک تیرے اندر نور نہیں آئے گا، صاحب اولاد جو ہوتا ہے نا وہ دوسروں کی اولاد سے بھی محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ تو جو اندر کا پاکیزہ ہوتا ہے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ اس طرح پیش آتا ہے کہ جیسے سارا معاشرہ ہی پاکیزہ ہے،
جو خود صاف ہوتا ہے، اور جب تک باطن کی روشنی نہ، اقبال کہتا ہے دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، دل بینا دیکھنے والا دل تلاش کر، اقبال کہہ رہے ہیں دل کی ایک غذا ہے، پتہ کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں دلوں کی غذا ہے۔ جب سے مسلمانوں نے موسیقی کو غذا سمجھ لیا ہے نا روح کی، تب سے دل کالے ہو گئے، اللہ اللہ کرنے سے نرم ہوتے تھے۔ اب ہمارا دانشور پڑھا لکھا طبقہ اور وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں سوشل میڈیا آیا ہے، ہم جیسے لوگوں کا ذہن میڈیا پہ بیٹھ کے چلائیں گے ویسے دنیا چلے گی، وہ کہنے لگے موسیقی روح کی غذا ہے، تو وہ بہک گئے ہیں، انہیں اللہ نے اپنے دربار سے دور کر دیے۔ اس کے مزاج کے اندر پر موسیقی روح کی غذا نہیں، اللہ کی یاد روح کی غذا ہے، یہ حضور کا درود روح کی غذا ہے، قرآن کی تلاوت روح کی غذا ہے۔ حضرت لقمان حکیم سے کسی نے کہا کہ بکری ذبح کی ہے، جو اس کا سب سے اچھا حصہ ہے نا وہ نکال کے لاؤ، تو وہ دل اور زبان نکال کے لے آئے، کہنے لگے سب سے اعلیٰ۔ اس نے کہا وہ سامنے ایک دوسری بکری بھی ذبح کری ہے، جو سب سے برا حصہ ہے نا وہ نکال کے لائیے، پھر دل اور زبان نکال کے لے آئے۔ کہا جناب یہ کیا؟ آپ نے فرمایا جس کا دل اور زبان ٹھیک ہے نا اس کی دنیا بھی ٹھیک ہے، آخرت بھی ٹھیک ہے۔ اللہ، آپ نے فرمایا کہ جس کا دل اور زبان ٹھیک ہے اس کی دنیا بھی ٹھیک، اور جو دل اور زبان کا برا ہے، دل پہلے زبان ہے بعد میں، جس کا دل ٹھیک، ایک بھائی لاکھوں میں کھیلتا ہوتا ہے، دوسرے کے گھر میں شام کی روٹی نہیں ہوتی، پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ دل بیمار ہے۔ اگر دل تندرست ہوتا نا تو کسی کی یاد میں آنسو آتے، کسی کے دکھ پہ بھی دکھ ہوتا، دل تندرست ہوتا تھا۔ یہ کیا ماجرا تھا کہ ایک یہودی کا بچہ بیمار ہو گیا ہے اور میرے حبیب پاک علیہ السلام یہودی کے بچے کی تیمارداری کرنے گئے، رسول پاک علیہ السلام ایک یہودی کے بچے کا پتہ لینے گئے ہیں، مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دل کی نرمی ہے، یہ باطن کی پاکیزگی ہے۔ یہ یہودی کا بچہ بیمار ہے، یہودی کا، ہمارا اپنے ہوتے ہیں بیمار لیکن ہمیں خوشی ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ دل بیمار ہے۔ یہودی کے بچے پر دیکھیں نا، حاتم طائی کی بیٹی کافرہ ہے، حضور علیہ السلام کے سامنے کھڑی ہوئی تو سر ننگا تھا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مدثر والی چادر سے سر ڈھانپ دیا، اور حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں حضور علیہ السلام سے کہا کہ یہ کافر ہے، تو مشرک ناپاک ہوتا ہے، تو اور آپ کی چادر پہ تو قرآن اترتا ہے، یہ تو کافر کی بیٹی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹی تو ہے نا، بیٹی تو دل کی پاکیزگی ہے نا، یہ باطن کا اجلا پن ہے۔ اچھا، جو بھی کسی کے مزاج کا کسی بھی مکتبہ فکر کا شخص نظر آتا ہے، دل تڑپتا ہے اس کے لیے، اور درد دل کے واسطے پیدا کیا گیا ہے انسان کو، وگرنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تے کرو بیاں۔ تو دل کی پاکیزگی کے لیے آیا ہے، اس کو صاف کرنے کے لیے آیا ہے دنیا میں، دلوں کی صفائی کے لیے آئے ہیں ہم، اور جب تک تیری روح صاف نہیں، جب تک تیرے باطن پہ دبے موجود ہیں، مت سمجھنا کہ تیرے وجود کا اجلا پن تجھے فائدہ دے گا۔